वल-अस्र, ए महबूब तेरे ज़माने की कसम है, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है, बेशक इंसान घाटे में है, बेशक इंसान नुकसान में है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस सूरत मुबारका में इंसान के घाटे का ज़िक्र फरमाया, इंसान के नुकसान खसारे का ज़िक्र फरमाया, लेकिन ये नहीं फरमाया कि किन वजूहात की बिना पर इंसान खसारे में चला गया है। वहाँ ये बात नहीं फरमाई कि किन उयूब की बिना पर, किस ऐब की वजह से इंसान खसारे में चला गया है। तो इस आयत मुबारका, इन आयत मुबारका जो मैंने आपके सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया, इन आयत मुक़द्दसा में अल्लाह तबारक व तआला ने उन उयूब का ज़िक्र फरमाया कि इन ऐबों की वजह से इंसान आज घाटे का, नुकसान का शिकार हुआ, इंसान खसारे में चला गया है। और वो ऐब हैं कौन से? अल्लाह ताला ने 3 ऐब इंसान के ज़िक्र करने के बाद फरमाया कि इंसान घाटे में है, इंसान खसारे में है। और वो ऐब हैं कौन से? फरमाया अल्लज़ीना यंकुदून अहदल्लाहि मिन बाद मीसाकिही। एक ऐब ये है कि इंसान अल्लाह के अहद को तोड़ देता है, अल्लाह से किए हुए वादे को, अल्लाह से किए हुए अहद को तोड़ देता है। और दूसरा ऐब ये है वयक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन यूसला, कि ये कता ताल्लुकी करता है, रिश्ते तोड़ता है। ये इस ऐब की वजह से भी इंसान खसारे और घाटे में है। तीसरा ऐब अल्लाह तबारक व तआला ने यह बयान फरमाया वयुफ़सिदून फ़िल अर्द, कि इंसान ज़मीन में फसाद रेज़ी करता है, खून रेज़ी करता है, फसाद मचाता है। इस ऐब की वजह से भी इंसान खसारे और घाटे में चला गया है। फरमाया उलाइका हुमुल खासिरून, यही वजह है कि ये लोग इन उयूब की बिना पर खसारे में, घाटे में, नुकसान में चले गए। खसारे का मतलब क्या है? उलमा और मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया कि खसारे का मतलब है नुकसान उठाने वाला, घाटे वाला, नुकसान उठाने वाला। लेकिन अगर हम अल्लाह ताला की रहमत की तरफ नज़र करें तो फिर भी इंसान उस रहमत के बावजूद खसारे में चला जाए और घाटे में चला जाए, तो इससे बड़ा बदबख्त इंसान कौन होगा जो अल्लाह की इतनी बड़ी रहमत के बावजूद भी घाटे में चला गया और नुकसान में चला गया। एक हदीस पाक में है कि अल्लाह ताला की 100 रहमतें हैं, एक रहमत है जो दुनिया में मौजूद है, एक रहमत, सिर्फ इस एक रहमत का ज़ुहूर दुनिया में हुआ है। बाकी जो 99 रहमत हैं वो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला की इन 99 रहमतों का ज़ुहूर होगा। अब इस एक रहमत की शान और अजमत का आलम देखें। यही एक रहमत है कि माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है तो इस एक रहमत की वजह से, बाप अपनी औलाद से प्यार करता है तो इस एक रहमत की वजह से, भाई अपनी बहन पर, बहन अपनी भाई पर मेहरबान और शफीक होती है तो इस एक रहमत की वजह से। हत्ता कि हदीस पाक में आता है कि अगर चिड़िया अपने बच्चों से प्यार करती है तो वो भी सिर्फ इसी एक रहमत की वजह से प्यार करती है, मोहब्बत करती है, इसी एक रहमत की वजह से मेहरबान है। फरमाया इस एक रहमत का ये आलम है तो कल क़यामत के दिन 99 रहमतों का क्या आलम होगा। तो फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, महशर का मैदान होगा, अल्लाह की 99 रहमतों का ज़हूर होगा। आज एक रहमत की वजह से माँ अपने बच्चे से किस कदर तक प्यार करती है कि अपनी जान अपने बच्चे पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाती है। फरमाया एक रहमत का ये आलम है तो बताएं 99 रहमतों का क्या आलम होगा जब कल क़यामत के दिन अल्लाह की 99 रहमतों का ज़हूर होगा। फरमाया इतनी रहमतों के बावजूद भी इंसान खसारे में चला गया तो इससे बड़ा बदबख्त कौन सा है, इससे बड़ी बदबख्ती क्या है। हत्ता कि हदीस पाक में आता है कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ऐलान होगा कि एक बंदे के बारे में कि इसको घसीट कर जहन्नम में डाल दो। वो बंदा, फरिश्ते बढ़ेंगे तो वो बंदा अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेगा या रब्बुल आलमीन
یا اللہ میں دنیا میں رہ کر بے شک گنہگار تھا، سیاہکار تھا، بے شک میں تیری نافرمانی کیا کرتا تھا، لیکن یا اللہ دنیا میں رہ کر تیری رحمت کا امیدوار ضرور تھا۔ مجھے تیری رحمت پر امید تھی کہ ایک وقت آئے گا تو میری سیاہکاریوں اور بدکاریوں کی طرف نظر نہیں فرمائے گا، اپنی رحمت کی طرف نظر فرمائے گا اور میرے بیڑے پار فرما دے گا اور مجھے دوزخ سے بچا کر جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ یا اللہ تیری رحمت کا امیدوار تھا، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوگا کہ میرا بندہ دنیا میں رہ کر میری رحمت کا امیدوار تھا، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں اسے اب جہنم میں نہیں، اسے جنت کا داخلہ عطا فرماتا ہوں۔ تو فرمایا یہ رب کی رحمت کا عالم ہوگا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندے کے بارے میں اعلان ہوگا کہ اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو، فرشتے بڑھیں گے اس کو جہنم میں ڈالنے کے لیے، وہ بندہ بھاگ کر جہنم کی طرف جائے گا، بھاگتا ہوا جہنم کی طرف جائے گا۔ فرشتے کہیں گے اے بندہ خدا کیا جانتا بھی ہے کہ جہنم کی طرف جا رہا ہے؟ جہنم کی طرف بھی کوئی بھاگتا ہے، تو جنت کی طرف نہیں جا رہا ہے، جہنم کی طرف جا رہا ہے، پھر بھی اتنا بھاگتا ہوا جا رہا ہے۔ تو وہ بندہ عرض کرے گا کہ دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے تھک گیا ہوں، اب رب کی فرما برداری میں کہتا ہوں دیر نہ لگے، رب نے مجھے حکم دیا جہنم کا تو بھاگ کر رب کی بارگاہ میں اس حکم کی تعمیل کروں اور خود جہنم میں چلا جاؤں۔ فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آئے گی، فرمائے گا کہ میرے اس بندے کو اب جہنم میں نہیں جنت میں اس کو داخل کر دو۔ تو فرمایا وہ رب کی رحمتوں کا ظہور ہوگا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو خسارے میں چلے جائیں گے، جو گھاٹے میں چلے جائیں گے، اور ان کا گھاٹا ان وجوہات اور ان عیوب کی بنا پر ہے کہ ان کے اندر ایک عیب یہ ہے کہ وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ اب اللہ کا عہد کیا ہے اور اللہ کے عہد کو توڑنا کیا ہے؟ علماء کرام مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ کا عہد ہے اللہ کے ذکر کردہ احکامات، اللہ کا حکم، اور اس کا توڑنا یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا تو نماز نہ پڑھنا یہ اللہ کے حکم کو توڑنا ہے۔ اللہ نے روزے کا حکم دیا، روزہ نہ رکھنا یہ اللہ کے حکم کو توڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا تو زکوٰۃ ادا نہ کرنا یہ اللہ کے حکم کو توڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غیبت نہ کرنے کا حکم دیا تو غیبت کرنا یہ اللہ کے حکم کو توڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چغلی نہ کھانے کا حکم دیا تو چغلی کھانا یہ اللہ کے حکم کو توڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کا حق کھانے سے منع فرمایا، کسی کا حق نہ حق کھانا یہ اللہ کے حکم کو توڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ کے استطاعت ہونے کے باوجود حج ادا نہ کرنا یہ اللہ کے عہد، اللہ کے حکم کو توڑنا ہے۔ فرمایا اللہ کے حکم کو توڑنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے احکام کی نافرمانی کرے پھر بھی عزت سے رہے یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کرے بھی رب کی نافرمانی پھر عزت کے ساتھ رہے، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ دولت پلے ہوگی لیکن عزت نہیں ہوگی، ذلیل و رسوا دنیا میں بھی ہوگا، قبر میں بھی ہوگا، اور کل محشر کے میدان میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا۔ اور فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور جسے اللہ ذلیل کر دے تو کون ہے جو اسے عزت دے سکتا ہے؟ فرمایا ساری کائنات مل جائے اس کو عزت دینے کی کوشش کرے لیکن عزت نہیں دے سکے گی، کیوں؟ فرمایا جسے اللہ نے ذلیل کر دیا اسے کون ہے جو عزت دے سکتا ہے؟ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسانوں کی نافرمانیاں بڑھ جاتی ہیں، جب گناہ شدت اختیار کر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا غضب جوش میں آتا ہے۔ اللہ رب العالمین آسمان سے بارش برسانا بند کر دیتا ہے، زمین سبزہ اگانا ختم کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے جانور بھوک سے مرنے لگ جاتے ہیں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہی جانور ہوتے ہیں جو انسانوں پر لعنتیں بھیجتے ہیں، ان پر جو رب کے نافرمان ہوں، اور وہ لعنتیں بھیجتے ہیں کہ لعنت ہو ایسے انسانوں پر جو رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ رب آسمان سے بارش برسانا بند کر دیتا ہے اور زمین سبزہ اگانا ختم کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بال بچے بھوک سے مرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ کے نافرمانوں پر یہ جانور لعنتیں بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ حضرت وہب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے نبی جو میرا حکم مانتا ہے، جو میری اطاعت کرتا ہے،
جو میری فرما برداری کرتا ہے، فرمایا کہ میں اس سے راضی ہوتا ہوں، اور جس سے میں راضی ہو جاؤں اسے برکت عطا فرما دیتا ہوں۔ فرمایا جس سے میں راضی ہو جاؤں اسے برکت عطا فرما دیتا ہوں، اور فرمایا جو میری نافرمانی کرتا ہے، جو میرے حکم کو پامال کرتا ہے، فرمایا میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں، اور جس سے میں ناراض ہو جاؤں میں اس پر لعنتیں بھیجتا ہوں۔ فرمایا جس سے میں ناراض ہو جاؤں اس پر لعنتیں بھیجتا ہوں، اور اللہ نے فرمایا میری لعنت صرف اس تک نہیں پہنچتی بلکہ اس کی 7 پشتوں تک میری لعنتیں پہنچتی ہیں، اس کی 7 نسلوں تک میری لعنتیں پہنچتی ہیں۔ آج یہی وجہ ہے کہ اگر ہمارے بچے نافرمان ہو جائیں، ہمارے بچے جو ہے نا غلط راہ اختیار کر لیں اور ہمیں تنگ کرنے لگ جائیں، اور محلے والوں کو، رشتہ داروں کو تنگ کرنے لگ جائیں، نافرمانی اختیار کر لیں، فرمایا اس کی ایک وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارا رب کا نافرمان ہونا، کہ ہم جو ہے نا رب کی نافرمانی اختیار کرتے ہیں، پھر آنے والی نسلیں اس نافرمانی کا شکار ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ جس سے میں ناراض ہو جاتا ہوں اس پر میں لعنت بھیجتا ہوں، اور جس پر میں لعنت بھیجوں میری لعنت صرف اس تک نہیں پہنچتی، اس کی آنے والی 7 نسلوں 7 پشتوں تک میری لعنت پہنچتی ہے۔ تو فرمایا کہ وَيَنْقُضُ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں وہ خسارے میں ہیں، وہ گھاٹے میں ہیں۔ فرمایا کہ یہ بھی ایک عیب ہے، اور دوسرا عیب جو ہے فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ وہ قطع تعلقی کرتے ہیں، رشتے توڑتے ہیں، رشتہ داروں سے رشتہ توڑ لیتے ہیں، بات بات پر جو ہے نا ناراضگی اختیار کر لیتے ہیں۔ فرمایا یہ بھی ایک ان کے اندر عیب ہے جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور پھر انہیں جو ہے نا خسارے اور گھاٹے نقصان میں ڈال دیتا ہے، وہ نقصان میں چلے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رشتے توڑتا ہے اللہ اسے توڑ دیتا ہے، جو رشتے توڑتا ہے اللہ اسے توڑ دیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ درس دے رہے تھے، اور درس دینے کے دوران کافی مجمع کثیر تھا، آپ نے درس دینے کے دوران آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی اس محفل میں قطع تعلقی کرنے والا بیٹھا ہے، اگر کوئی اس محفل اس مجمع میں رشتے توڑنے والا بیٹھا ہے، وہ اس مجلس میں اس محفل میں نہ بیٹھے، یہاں سے اٹھ کر چلا جائے۔ اس میں ایک بندہ بیٹھا تھا، وہ فوراً گیا گھر، اس کا اپنی پھپھو کے ساتھ کافی سالوں سے ایک ناراضگی چل رہی تھی، ایک رشتہ توڑا ہوا تھا، بات کلامی وغیرہ وہ موقوف تھی۔ وہ فوراً اپنی پھپھو کے پاس گیا اور جا کر اس کو منایا، راضی کیا، معافی تلافی کی۔ پھپھو نے پوچھا کہ آخر کس بنا پر تو نے یہ راہ اختیار کی کہ دوبارہ تو نے معافی تلافی کی؟ اس نے کہا کہ آج میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا درس سنا، درس دیتے دوران آپ نے فرمایا کہ جو قطع تعلقی کرنے والا بیٹھا ہے وہ محفل میں نہ بیٹھے، یہاں سے چلا جائے۔ تو پھپھو نے اس شخص کو کہا کہ جا کر حضرت ابو ہریرہ سے پوچھنا کہ یہ بات آپ نے کس وجوہات کی بنا پر ارشاد فرمائی ہے کہ جو قطع تعلقی کرنے والا بیٹھا ہو وہ محفل میں نہ بیٹھے بلکہ چلا جائے، یہ کس وجہ سے آپ نے ارشاد فرمائی؟ وہ بندہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے درس کے بعد پوچھا، حضور یہ جو آپ نے جملہ ارشاد فرمایا کہ جو قطع تعلقی کرنے والا بیٹھا ہو وہ یہاں نہ بیٹھے بلکہ چلا جائے، یہ کن وجوہات کی بنا پر آپ نے فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی طرف سے یہ جملہ، یہ بات نہیں کی، میں نے حضور کا فرمان سنایا ہے، میں نے نبی پاک کا ارشاد سنایا ہے۔ عرض کی حضور نبی پاک علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس قوم میں قطع تعلقی کرنے والا رہتا ہوگا، جس قوم میں رشتے توڑنے والا رہتا ہوگا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس قوم پر رحمت نازل نہیں فرماتا، اس قوم پر رحمتیں اور برکتیں نازل نہیں فرماتا۔ فرمایا کہ جس قوم میں قطع تعلقی کرنے والا رہتا ہو اس قوم میں رحمتیں نہیں اترتی۔ تو میں ڈر گیا کہ اس محفل میں کوئی ایسا نہ بیٹھا ہو کہ جو قطع تعلقی کرنے والا بیٹھا ہو اور پھر اللہ کی رحمت برسنا نازل ہونا موقوف ہو جائے۔ فرمایا اس وجہ سے میں نے جو نا حضور کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے یہ جملہ دہرایا ہے۔ تو پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک بھی ہے
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हक पर होते हुए जो झगड़ा खत्म कर दे, हक पर होते हुए जो झगड़ा खत्म कर दे, यानी पता है कि मैं ही हक पर हूं और यह भी पता है कि अगर झगड़ा ज्यादा करूंगा तो फितना बढ़ेगा, तो फरमाया जो हक पर होते हुए झगड़ा खत्म कर दे, फरमाया मैं मोहम्मद अरबी उसे जन्नत की जमानत देता हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया मैं मुस्तफ़ा उसे जन्नत के किनारे में घर की जमानत देता हूं जो हक पर होते हुए झगड़ा खत्म कर दे। तो फरमाया ये भी एक ऐब है जो कता ताल्लुकी और रिश्ते तोड़ता है, तो ये भी एक ऐब है जिसकी वजह से इंसान घाटे का शिकार होता है, खसारे में चला जाता है। हत्ता कि ईरान के एक शहर खुरासान का एक रहने वाला शख्स था, मक्के आया, ऐसा इबादत गुजार था, ऐसा नेक था कि लोग उस खुरासानी के पास अपनी अमानतें रखवाया करते थे, अपनी अमानतें रखवाते थे। एक शख्स कहीं सफ़र पे जा रहा था, उसने 10,000 अशरफियाँ उस खुरासानी के पास रखवा दी और ख़ुद जो है ना सफ़र पे चला गया। जब वापस आया तो उसे पता चला कि उस खुरासानी का इंतकाल हो गया है। ये बंदा बड़ा परेशान हुआ कि बहुत बड़ी रकम थी, मैं अमानत रख के चला गया, अब जो है ना उसका इंतकाल हो गया है तो मेरी रकम का क्या बनेगा। वो उसके अहल अयाल के पास चला गया, अपने रकम का मुतालबा किया, तो उन्होंने ला इल्मी का इजहार किया कि हमें तेरी रकम के बारे में मालूम नहीं। अब ये आया उलमा के पास कि हुजूर ये मामला है, 10,000 अशरफियाँ थी, मैंने अमानत रखवाई थी, वापस आया तो उसका इंतकाल हो गया है, तो बंदा बड़ा नेक था, मेरी रकम डूब गई, अब क्या करूं। उलमा ने फरमाया कि हम हुस्न ज़न करते हैं, अच्छा गुमान करते हैं कि वो नेक आदमी था, तो नेक आदमी था तो वो जन्नती होगा, और हदीस पाक में आता है कि जो जन्नती बंदा हो उसकी रूहें आबे ज़मज़म के कुएं पर मौजूद होती हैं, लिहाजा वो जन्नती होगा। तो जाकर रात के वक्त जो है ना जाकर उसको निदा दो, उसको पुकारो, वो अगर जवाब दे देगा तो समझो वो जन्नती है, तो वो जवाब दे देगा और तेरी रकम के बारे में भी पता चल जाएगा। वो बंदा चला गया और जाकर आबे ज़मज़म के कुएं के करीब खड़े होकर उसको निदा दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दूसरी रात फिर चला गया और जाकर आबे ज़मज़म के कुएं पर उसको निदा दी, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। तीसरी रात फिर चला गया और आबे ज़मज़म के कुएं पर जाकर उसको निदा दी, फिर भी जवाब नहीं आया। फिर वो उलमा के पास आया और आकर सारा मुआजरा अर्ज किया, सारा मामला बताया कि मैंने 3 रातें उसको निदा दी, उसको बुलाता रहा, लेकिन आबे ज़मज़म के कुएं से उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उलमा ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा और कहा कि हमें शक है कि वो जहन्नमी ना हो। अगर जहन्नमी है तो जहन्नमियों की रूहें यमन में एक वादी है बरहूत नामी, उस वादी में एक कुआं है, वहां पर जहन्नमियों की रूहों को अजाब दिया जाता है, तो वहां जाकर पता करो, शायद उसकी रूह वहां पर ना हो। अब ये बंदा चला जाता है यमन में और उस वादी में पहुंचता है और जाकर उस कुएं के करीब उसको निदा देता है। जैसे ही पहली निदा देता है अंदर से आवाज आती है और कहता है कि ए अमानत रखने वाले, मैंने तेरी अमानत अपने घर की फलाने कोने में जमीन के अंदर दफन कर दिया, वहां जाकर अमानत अपनी निकाल लो। ये इस बंदे की धाड़ निकलती है, चीख मारता है और कहता है कि हम तो तुझे नेक समझते थे कि तू जन्नती होगा, लेकिन तू जहन्नमी निकला और इस यहाँ पर तेरी रूह भटक रही है, आखिर क्या वजह है। उसने कहा कि कोई बड़ी वजह नहीं है, मैं सारी इबादतें करता था, रियाजतें करता था, लेकिन मेरा एक गुनाह ऐसा था जिसकी वजह से मेरी पकड़ हो गई। कहा क्या गुनाह था। कहा कि मैंने अपने रिश्तेदारों से रिश्तेदारी तोड़ी हुई थी, ताल्लुक खत्म किया हुआ था, कता ताल्लुक की हुई थी। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि वयक्ताऊन मा अमर अल्लाहु बिही अन यूसला, कि जो कता ताल्लुकी करता है वो भी नुकसान उठाएगा, वो भी खसारा उठाएगा। फरमाया मैं किसी और वजह से मैं खसारे में नहीं चला गया, इसी वजह से चला गया कि मैं दुनिया के अंदर रहकर कता ताल्लुकी किया करता था। कभी बहन से ताल्लुक तोड़ लिया, कभी भाई से ताल्लुक तोड़ लिया, कभी अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ लिया। फरमाया बगैर किसी वजह शरई के अगर ताल्लुक तोड़ेंगे तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस पाक आपने सुनी, हुजूर ने फरमाया जो ताल्लुक तोड़ता है अल्लाह उसे तोड़ देगा, जो ताल्लुक तोड़ता है अल्लाह उसे तोड़ देगा। और एक और हदीस पाक नबी पाक ने फरमाया जिस कौम में ताल्लुक तोड़ने वाला रहता हो अल्लाह ताला उस कौम पर रहमत नाजिल नहीं फरमाता।
تو یہ دوسرا عیب تھا جو اس بندے کے فرمایا کہ جس کی وجہ سے انسان گھاٹے اور خسارے میں چلا جاتا ہے۔ اور تیسرا عیب ہے فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیکیوں کی چابی ہوتے ہیں، برائیوں کا تالا ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو برائیوں کی چابی ہوتے ہیں اور نیکیوں کا تالا ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ نیک بننا اور نیکیوں کی چابی بننا، برائیوں کا تالا بننا، پھر انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے یہاں بھی بیڑا پار ہوگا، قبر و حشر میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ فرمایا ان تین عیوب کی بنا پر بندہ خسارے اور گھاٹے کا شکار ہوتا ہے۔ فرمایا اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو گھاٹا اٹھانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ فرمایا جس کے اندر یہ تین عیب ہوں گے وہ خسارے میں ہے۔ تو آج ہم سب اس جمعۃ المبارک کے بیان کے سن کر یہ نیت انشاءاللہ کرتے ہیں کہ یہ تین عیبوں کو ہم اپنے آپ کو ان سے خالی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رحمت کے حقدار بن جائیں گے۔ ایک عیب یہ ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ جو اللہ کے عہد کو توڑتا ہے وہ بھی نقصان میں ہے۔ فرمایا یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جو قطع تعلقی کرتا ہے وہ بھی نقصان میں ہے۔ اور فرمایا کہ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور جو زمین میں فساد مچاتا ہے وہ بھی عیب، وہ بھی جو ہے نا خسارے میں ہے۔ اولئک ھم الخاسرون، فرمایا یہی لوگ خسارے میں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر میں یہی ارشاد فرمایا ان الانسان لفی خسر، محبوب تیرے زمانے کی قسم ہے انسان خسارے میں ہے۔ اب انسان کا خسارہ کچھ اور وجوہات کی بنا پر بھی ہے۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال سے بڑی محبت کرتے ہو اور رسول اللہ سے جو ہے نا محبت کم کرتے ہو۔ ایک یہ ارشاد فرمایا، اور ایک مقام پر فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا تمہیں مال کی زیادہ طلبی نے ہلاک کر دیا، حتیٰ کہ تم نے جو ہے نا قبروں کا منہ دیکھا۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ پوری زندگی مال 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 کرتا رہتا ہے۔ فرمایا ایک حدیث پاک میں ہے کہ اگر انسان کو سونے کی ایک وادی دے دی جائے وہ تمنا کرے گا کاش میرے پاس ایک اور وادی ہوتی۔ فرمایا دوسری وادی دے دی جائے وہ تمنا کرے گا کاش میرے پاس ایک اور وادی ہوتی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انسان کے پیٹ کو سوائے قبر کی مٹی کی اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں مال کی زیادہ طلبی نے ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر اور اپنے محبوب کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ اگلی جمعرات انشاءاللہ بعد نماز عشاء 8 بجے لائیو مدنی چینل کے ذریعے ایک ہفتہ وار جو ہمارا اجتماع دعوت اسلامی کا ہوتا ہے یہاں پر مکول چوک میں، اس مرتبہ مردان میرج ہال ملتان روڈ علی پور، وہاں پر جو ہے نا یہ ہفتہ وار اجتماع شروع ہوگا، لائیو مدنی چینل کے ذریعے ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا۔ تو اس میں جو خصوصی خطاب اور بیان ہوگا وہ دعوت اسلامی کے ایک عظیم رکن شورا، اپنی جامعۃ المدینہ جو ایک شعبہ ہے دعوت اسلامی کا جس میں عالم کورس کرایا جاتا ہے، تو اس عالم کورس کے وہ ایک رکن شورا ہیں حاجی محمد اسد اتاری صاحب، وہ جو ہے نا انشاءاللہ کراچی سے تشریف لائیں گے اور یہاں پر ان کا خصوصی خطاب اور بیان ہوگا ہفتہ وار اجتماع میں مردان میرج ہال میں۔ تو آپ تمام اسلام بھائیوں سے مدنی التجا ہے کہ اس میں اگلی جمعرات ضرور بضرور شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔